بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ آگے بڑھ کا 10 9 8 7 آگے بڑھ کا 6 5 4 3 آگے بڑھ کا 3 2 1 آگے بڑھ کا 1 1 1 1 کہا کہ دہریا سے بچے نے اور آگے بڑھ دہریا جھنجھلا اٹھا کہا کہ او بچہ تمہیں پتا نہیں ہے ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس بچے نے جواب دیا او چاچی اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا جب ایک سے پہلے گنتی میں کچھ نہیں آتا قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. جب ایک سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے تو خدا ایک ہے, خدا سے پہلے کچھ نہیں ہوتا. حضرت مولانا محبوب گوہر صاحب قبلہ آپ کو یہ دیکھنے میں آپ کے علاقے کے لگتے ہیں لیکن انہوں نے ایسا کام کیا ہے, ایسا کام کیا ہے کہ پوری دنیا میں جیسا کام انہوں نے کیا ہے دوسرا اور کوئی نظر نہیں آتا ہے. اللہ تعالی حضرت کو سلامت رکھے, حاسدوں کے حسد سے سلامت رکھے. اگر بہار کے علاوہ کسی دوسرے راجیہ میں حضرت ہوتے اور یہ کارنامہ کرتے, منظوم سوانح اعلیٰ حضرت اگر لکھتے تو مجھے لگتا ہے کہ حضرت کو چاندی اور سونے سے تول دیا جاتا. لیکن اپنے یہاں خاص طور سے حاسدوں کی تعداد زیادہ ہے. حسد کرنے والے لوگ اپنی ہی حسد آگ میں جلتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالیٰ علاقے کے جتنے علماء کرام ہیں اللہ سبوں کو عمر خضر عطا فرمائے. بڑی تیزی کے ساتھ میں 2-3 اشعار پڑھتا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا, اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا, اور سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا. اولیاء ملتے گئے آنکھیں, ملنا دو طرح کا ہوتا ہے, ملنا آنکھیں دو طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے تلوا میں اپنی آنکھوں کو لگا کر ملنا, اور ایک ہوتا ہے دور اگر کوئی چیز ہو اس کو دیکھنے کے لیے ملنا, بار بار ملنا, بار بار ملنا. دور کوئی چیز ہو اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا, اولیاء ملتے گئے آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا, شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا. حاضرین و سامعین یاد رکھیے گا وہ غوث اعظم ہے. غوث اعظم جب پیدا ہوئے اس رات پورے قصبے میں پورے علاقے میں 1100 بچے پیدا ہوئے اور سبوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنا ولی بنا دیا. اللہ الصمد, یہ کم بڑی بات نہیں ہے. غوث اعظم کون ہے آج میں بتاؤں گا. غوث اعظم ہے کیا؟ ہم تو بغداد کا نام ایسے ہی لے لیتے گئے, منہ میں گٹکا ہو بغداد شریف بول لیتے گئے, منہ میں پان ہو بغداد شریف بول لیتے گئے. لیکن پوچھئے علماء کرام سے جنہیں ہم وقت کا مجدد کہتے گئے, وہ اعلیٰ حضرت, ان کی عمر صرف 4 سال کی ہے. اعلیٰ حضرت نے اپنے والد محترم سے پوچھا تھا ابا جان یہ بتائیں والد محترم بغداد شریف کدھر ہے؟ اعلیٰ حضرت کے والد محترم نے فرمایا کہ میرا لال, میرا بیٹا, یہ کعبہ شریف ہے, اس کے بغل میں مدینہ شریف ہے, اس کے بس جسٹ بغل میں وہ بغداد شریف ہے. اس مجدد کے بارے میں آتا ہے 4 سال کی عمر میں پتا چلا ادھر بغداد شریف ہے. اعلیٰ حضرت نے آخری وقت تک مرتے دم تک اعلیٰ حضرت نے بغداد شریف کی طرف اپنا پاؤں نہیں پھیلایا. یاد رکھیے گا جب بندہ اتنا با ادب ہوتا ہے وہی زمانے کا اعلیٰ حضرت بنتا ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم کانفرنس, مسلک اعلیٰ حضرت. ادب بہت ضروری چیز ہے. اگر ادب انسان کے اندر نہ ہو تو وہ انسان بیکار ہے, انسان کی زندگی بیکار ہے. کتاب میں آتا ہے کسی نے کہا ہے
آپ ایک کتاب کا نام علماء پڑھتے گئے، لیسل مجانی الادب، کہا گیا لیسل جمال باسواب تزیننا ان الجمال جمال العلم والادب، کہا گیا خوبصورتی کپڑوں میں نہیں ہے جو آپ کو مزین کر دے، خوبصورتی اصل میں ان کپڑوں ان چیزوں کی ہے جس کے اندر علم ہے، جس کے اندر ادب ہے۔ ادب والا انسان سب سے زیادہ خوبصورت ہے، اگرچہ پھٹا کپڑا بدلتے ہو لیکن وہ انسان خوبصورت ہے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے گئے اگر سننا چاہتے گئے ہالو جتنے لوگ بیٹھے ہیں اگر سننا چاہتے ہیں سارا مجمع ایک مرتبہ اپنے ہاتھوں کو لہرائیں اور فضاؤں میں لہرا کر بولے سبحان اللہ، اور پیار سے بولے یا رسول اللہ۔ یاد رکھیے گا لوگوں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں اس نیت سے بیٹھے، کوئی دیکھے نہ دیکھے مدینے والے مصطفیٰ ضرور دیکھ رہے گئے، بغداد والے غوث ضرور دیکھ رہے گئے، آپ کو سرکار سرکاہی دیکھ رہے گئے، آپ کو سرکار تیج علی دیکھ رہے گئے۔ یاد رکھیے گا اگر یہ عقیدہ لے کر بیٹھیں گے تو جتنی دیر آپ بیٹھے رہو گے اللہ کی قسم لوگو، آپ اگر یہاں آئے ہو اپنی مرضی سے نہیں آئے ہو، وہ غوث اعظم فرماتے گئے میرا نام بندہ اس وقت تک نہیں لے سکتا ہے جب تک میں نہ چاہوں، یعنی جب غوث اعظم چاہتے گئے تب کوئی بندہ غوث اعظم کا نام لیتا گئے، تو پھر بھلا سرکار غوث اعظم کی محفل میں سرکار غوث اعظم کے بغیر بلائے کون آ سکتا ہے؟ آپ اگر آئے ہو غوث اعظم نے آپ کو بلایا ہے، آپ خود نہیں آئے ہو، اگر کوئی نہیں آیا ہے غوث اعظم نے انہیں بلایا ہی نہیں گئے، اگر آپ اس نیت سے بیٹھے ہو تو یاد رکھ لینا غوث کا کرم ہو جائے گا، غوث کا اگر صدقہ مل جائے گا، اگر کم بھی کمائیں گے اگرچہ گھر میں بیٹھے رہیں گے نمک روٹی کھاؤ گے، اسی نمک روٹی میں اللہ برکتیں عطا فرما دے گا، اگر جھوپڑی میں رہیں گے اسی جھوپڑی میں اللہ سکون کی دولت عطا فرما دے گا۔ لیکن شرط ہے کہ غوث کا کرم ہو جائے۔ اگر سننا ہے غوث کون ہے سنیے گا، آج کی تقریر میں کچھ باتیں بتاؤں گا، تقریر سے کچھ میسج جانا چاہیے، تقریر سے لوگوں کو کچھ سیکھ کر جانا چاہیے۔ ہم کرامت تو سنتے ہیں لیکن میں کہنا چاہوں گا غوث اعظم نے 12 سال کی ڈوبی ہوئی کشتی کو باہر نکال دیا، لیکن آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کبھی سوچا کہ کرامت سننے سے زیادہ یہ ضروری ہے کہ غوث اعظم کو یہ مقام کہاں سے حاصل ہوا، غوث اعظم کو یہ شان کہاں سے ملی، غوث اعظم کو یہ مرتبہ کہاں سے ملا؟ یاد رکھیے گا غوث اعظم نے مردے کو زندہ کیا، لیکن آپ سے میں کہنا چاہوں گا یہ مت دیکھیں غوث اعظم نے مردہ زندہ کیا، یہ دیکھیں غوث اعظم کو مردہ زندہ کرنے کی پاور کیسے حاصل ہو گئی، غوث اعظم کے اندر یہ طاقت کہاں سے آئی، آج انشاءاللہ میں بتاؤں گا۔ اور ضرورت اسی چیز کی ہے، اور سچا دیوانہ وہ ہوتا ہے غوث کا جو غوث اعظم کی باتوں پہ عمل کرتا ہے۔ ضرورت ہے غوث اعظم کے پیغام کو زمانے کے سامنے عام کیا جائے۔ غوث اعظم کون ہے؟ غوث اعظم کیا ہے؟ غوث اعظم نے پیغام کیا دیا ہے؟ غوث اعظم کی زندگی سے ہمیں سیکھنے کیا ملتا ہے؟ یہ چیزیں ہم اور آپ کو سیکھ کر یہاں سے جانا ہے انشاءاللہ۔ اگر سننا چاہتے گئے آج میں بات کروں گا، مجھے جو موضوع دیا گیا، جو علماء کرام تشریف فرما ہے، میں بتا دوں کمیٹی والوں کی طرف سے مجھے حکم ہوا ہے آپ کو موضوع دیا جاتا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے جس طرح آپ کہیں گے میں اسی کی طرح اسی انداز میں آپ کو بول کر سمجھاؤں گا۔ غور سے سنیے گا، آج میں بات کروں گا اللہ ایک ہے، جو بھی بولوں گا آپ نے بہت سارے چترویدیوں کو سنا ہوگا، معین الدین قادری آپ کے علاقے میں پہلی بار آیا ہے لیکن آپ سن کر جائیے گا۔ اگر سننا چاہتے گئے ایک شعر میں پڑھتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ میں منتر شروع کروں گا، حوالے کے ساتھ بولوں گا۔ اگر سننا چاہتے گئے دونوں ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔
کسی کی آواز نیچے نہ رہے، ذرا جھوم کر بولے یا رسول اللہ، ذرا سننا پیارے، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی، بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی۔ اوم پورمتا پورمتم پورنات پورنمدچھتے پورنش پورنمدائے پورنمششتے۔ اوم شانتی 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 شانتی۔ ایک کو دیوا سروبھوتے سگوڑا سروبھوتانتراتما کرماتی اچھا ساکشی چیتا کیولو ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಯಕೋ ದೇವ ಸರ್ವಭೂತೆ ಸಗುಣ ಸರ್ವಭೂತಾಂತರಾತ್ಮ ಕರ್ಮಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸಾಕ್ಷಿ ಚೇತ ಕೇವಲೋ ನಿರ್ಗುಣಶ್ಚ ಗಣೇಶಿಯಂ ಶರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಶಶಾಂಕಂ ಶರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಪರ್ವತಂ ಶರಣಂ ಶೀಶಮನಂ ಗಂಗಾಜಲಂ ಸ್ನಾನಂ ಪಂಡಿತಂ ಗೌತಾನಂ ಸ್ವಾಹ ಕಲ್ಕಿ ಅವತಾರ ನ್ಯಾರ ಪಂಥಂ ಪೃಥ್ವಿ ಮಧ್ಯಂ ಉರ್ವಸಿಚಾರತಂ ಬಲವನ್ ಸ್ವಾನ್ನಂ ನಂ ನಹೀಯಂ ಪಶ್ಪಪನಂ ತಪಸ್ಯಂ ಧೀರಂ ಮಹಾವೀರ್ ಗುರುಂ ಪ್ರಾಣಂ ಪ್ರಾದೀಪಂ ಸೋಮವತಿ ವಿಷ್ಣುವೇಶಂ ಸ್ವರೂಪಂ ಅಸ್ಸುಮಾ ಕುಮಾರುಹಾದೇವದತ್ತಂ ಜಗತ್ಪತಿ असीना साधु अष्ट आश्चर्य गुणवती गिरिगिनील गंधा अति ज्योति में प्रकाशम नतमस्तक भूमिष्ठम प्रभु गुणगानम नाथ पुरीता लीड गच्छतीन प्रक्रम पवित्रम गंगा स्नानम अति पवित्रम पवित्रम पवित्रम। और एक पंडित है लोगों हैदराबाद का रहने वाला है, वो कोई मौलाना नहीं गए, वो एक पंडित है पंडित, वो पंडित का नाम है पंडित सोमनाथ वर्मा। पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए एक हाथ में त्रिशूल रखता गए, एक हाथ में छोटा सा लोटा रखता गए, माथे पे चंदन का टीका गए। वो पंडित सोमनाथ वर्मा जब चलता गए कुछ और बोलता गए, लेकिन जब जबान खोलता गए तो फिर मुस्तफा मुस्तफा बोलता है। और वो पंडित कहता है लोगों सारा जग छूटे तो छूटे, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़ो, सारा जग छूटे तो छूटे, दया धर्म में मत छोड़ो। और जिसने किया है जग की रचना, जिसने किया है जग की रचना, उससे नाता जोड़ो लोगो, उससे नाता जोड़ो। और बन के मनुष्य आया जग में, बन के मनुष्य आया जग में, क्यों तू गया ये भूल। और ये जग से बन की फुलवारी, जिसका मनुष्य है फूल लोगो, जिसका मनुष्य है फूल। और महबूब गौहर साहब सुनिएगा, पंडित ने आगे जो लिखा अपने मानने वालों से कहा, कलम तोड़ कर रख दिया। पंडित सोमनाथ वर्मा ने कहा लोगों माटी की मूरत को पूजे, माटी की मूरत को पूजे, जिसमें नहीं है जान। और जिस मूरत में जान है प्यारे, जिस मूरत में जान है प्यारे, उसका करे अपमान जमाना, उसका करे अपमान। और चलती फिरती ये है मूरत है मालिक की पहचान। और जिसने मनुष्य से प्रेम किया गए उसकी बड़ी है शान लोगो, उसकी बड़ी है शान।
اب کبیر داس آ گئے، کبیر داس بولے کہاں کے لوگوں، اس دھرتی پر بسنے والے، اس دھرتی پر بسنے والے ہیں جتنے انسان، ارے رکھت سبھی کا ایک ہی رنگ ہے، سب رکھتے ہیں جان، سب رکھتے ہیں جان، اور جس نے سب کو جنم دیا ہے بڑی اسی کی شان، ارے تو جانگی ہے مہان رمو رکھے، تو جانگی ہے مہان، تو جانگی ہے مہان۔ اب میں خلاصہ کرنا شروع کروں، ارے شروع کروں، ذرا ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ۔ یاد رکھیے گا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے پیغمبر آئے سبوں نے زمانے والوں کو دو پیغام دیا، سبوں نے کہا لوگوں اللہ ایک ہے اور میرے بعد ایک نبی آنے والی ہے، آنے والے ہیں جنہیں دنیا محمد الرسول اللہ کے نام سے جانے گی۔ اب ذرا سننا پیارے، اللہ ایک ہے، حضور تشریف لائے، قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد، اے محبوبہ فرما دیجئے اللہ ایک ہے۔ اب ذرا غور سے سنیے گا، اب میں باتیں شروع کر رہا ہوں، میں نے کتاب کا جو حوالہ دیا گیا کتاب بھی آپ کے سامنے گئے، اگر کوئی دیکھنا چاہے وہ کتاب بھی دے سکتا ہے۔ اس کتاب کا نام ہے سویتاشور اپنیشد کی کتاب ہے، اس میں نے ڈیس لگا کر رکھا ہے، بڑی پرانی کتاب ہے۔ یہ دیکھیں اپنیشد کی تعداد 108 ہے، ان میں سے ایک کتاب ہے سویتاشور، اس میں لکھا ہے ایک دیوا، یعنی اے لوگوں اس دنیا کا پیدا کرنے والا، اس دنیا کو چلانے والا وہ مالک اور خالق ایک ہے، وہ مالک اور خالق ایک ہے۔ اب ذرا پورا مجمع کہنا اللہ، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے، آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا ہے، یہ دیکھیں اب میں شروع ہوتا ہوں۔ یہ دیکھیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو ارے بولو نا بھائی کیا کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں آج آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا ہے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہنا چاہیے، یہ میں نے اس لیے دکھایا، ایک بوڑھی عورت ہے، ذرا غور سے سنیے گا، میں پہلے دلیل عقلی دے دوں پھر میں دلیل نقلی دوں گا، ادھر میری طرف دیکھیں، اگر سننے کا جگر رکھتے ہیں آدھا گھنٹہ ہی سنیے لیکن دل لگا کر سنیے، اس لیے میں بغیر کسی تاخیر کے اپنے اوقات پہ آیا ہوں، اپنے موضوع پہ آیا ہوں۔ یہ دیکھیں اسے چرخہ کہتے گئے، اس لیے میں نے دکھایا ایک بوڑھی عورت ہے، وہ چرخے میں سوت کاٹ رہی ہے، دھاگا ٹان رہی ہے، ایک نوجوان آ گیا، آ کر کہنے لگا اے بوڑھی ماں ذرا یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ وجود باری تعالیٰ پہ بات، وجود باری تعالیٰ پہ سوال کیا نوجوان نے، او بوڑھی ماں یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا سوال کیا؟ اللہ ہے یا نہیں ہے؟ اللہ اللہ۔ اب ذرا سننا، اس بوڑھی عورت نے ایک نظر چرخے کو دیکھا، ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے، پھر چرخے کو دیکھتی ہے اور مسکرا کے کہتی ہے بابو سنو سنو، تمہارے پرشن کا اتر یہ ہے کہ اللہ ہے، اللہ ہے۔ اب نوجوان دیکھنے لگا، کہنے لگا او بوڑھی ماں تیرے پاس کوئی دلیل ہے یا بغیر دلیل کے بات کرتی ہو؟ نوجوان کہنے لگا دلیل ہے کہ نہیں؟ بوڑھی کہنے لگی ہاں بیٹا میرے پاس دلیل ہے۔ نوجوان نے کہا کیا دلیل ہے؟ پھر چرخے کو دیکھتی ہے اور مسکرا کر کہتی ہے بیٹا دلیل یہ چرخا ہے۔ کہنے لگی دلیل یہ چرخا ہے۔ نوجوان کہا وہ کیسے؟ وہ بوڑھی عورت چرخے کو دیکھتی ہے اور کہتی ہے او بیٹا سنو، یہ چھوٹا سا میرا چرخا ہے، میں جب چلاتی ہوں تب یہ چرخا چلتا ہے، میں اگر نہ چلاؤں یہ چرخا نہیں چلتا ہے۔ نوجوان کہنے لگا او بوڑھی ماں کہنے کا مطلب کیا ہے؟ ذرا کھول کر بتاؤ، ذرا تفصیل سے بتاؤ۔ بوڑھی عورت کہنے لگی اے نوجوان اب تک تجھے سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ کہا کہ سنو، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اتنا چھوٹا سا چرخا میں چلاتی ہوں تب چلتا ہے، نہ چلاؤں تو نہیں چلتا ہے۔ جب اتنا چھوٹا سا چرخا میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا ہے تو
کوئی اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے؟ یہ چرخا بتاتا ہے کہ اللہ ہے۔ اب ذرا سننا لوگوں، میں نے پہلے کیا کہا، اب اسی سے آگے میں بات بڑھاتا ہوں۔ آج لوگ کہتے ہیں، میں نے پہلے کہا ہم کو بغداد شریف کا نام منہ میں گٹکا لے کر لیتے گئے، پان منہ میں گئے، بغداد شریف کا نام لیتے گئے، لیکن وہ مجدد اعظم اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان نے 4 سال کی عمر میں جب پتا چلا ادھر بغداد شریف ہے، ادھر مرتے دم تک، آخری وقت تک، آخری سانس تک اپنا پاؤں ادھر نہیں پھیلایا۔ اسی وقت کیوں نہیں پھیلایا؟ کسی نے پوچھا اعلیٰ حضرت آپ پاؤں بغداد شریف کی طرف کیوں نہیں کرتے گئے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو سنو، وہاں صرف بغداد والے غوث اعظم کا ہی روضہ نہیں ہے، وہاں امام اعظم ابو حنیفہ کی بھی مزار پاک ہے، وہاں حضرت سری سختی کی بھی مزار پاک ہے، وہاں پہ حضرت سنون مصری کی مزار پاک ہے، وہاں حضرت امام احمد بن حنبل کی مزار پاک ہے۔ غور سے سنیے گا، اب آئیے وجود باری تعالیٰ پہ بات آ گئی ہے، میں آگے بیان کر دوں۔ وہی امام اعظم ہے جن کے مزار مبارک بغداد شریف میں گئے، امام اعظم ہے۔ غور سے سنیے گا، اب ایک بچہ گئے ایک مسلمانوں کے گاؤں میں، وجود باری تعالیٰ پہ بات چل رہی ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ ایک مسلمان کے گاؤں میں 2-3 پگڑی اور چھپا لگا کر کچھ لوگ تہریا قسم کے آ گئے، اور تہریا کہتے کسے گئے؟ جو آگ کی پوجا کرنے والے، آگ کی عبادت کرنے والے، آگ کی پرستش کرنے والے، اسے تہریا کہا جاتا گئے، کتابوں میں آتا گئے۔ وہ تہریا 3 تہریا پہنچ گئے مسلمانوں کی بستی میں، اور تہریا لوگ آ کر سوال کرنے لگے۔ کیا سوال کیا؟ کہا او مسلمانوں، ہمارے 3 سوالات ہیں، اگر تم لوگوں نے صحیح جواب دے دیا تو پھر ہم لوگ تمہارا دھرم اسلام قبول کر لیں گے، اور اگر صحیح جواب نہ دے پائے تو پھر ہمارا دھرم تم لوگوں کو قبول کرنا ہوگا۔ ایک بات یاد رکھنا لوگوں، مسلمان اپنا سب کچھ تو دے سکتا ہے، لیکن مصطفیٰ کا دیا ہوا ایمان کبھی نہیں دے سکتا ہے۔ اب اس کے بعد مسلمان ڈٹ گئے، کہنے لگے او تہریا، جو پوچھنا چاہتے پوچھو، ہم لوگ جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ سبحان اللہ، ذرا پورا مجمع اونچی آواز میں سبحان اللہ۔ جب اتنا کہا نا، ایک تہریا بول پڑا، سنو مسلمان اکٹھے گئے، ایک تہریا کہنے لگا ہمارا سوال پہلا یہ گئے، ہمارا پرشن پہلا یہ گئے، اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ اب مسلمان ہکا بکا رہ گئے، باپ جنم میں کبھی خدا کو دیکھا نہیں ہے، مولانا لوگوں سے سن کے اللہ کی عبادت کرتے گئے، ہم نے کہا کیسے بتائیں اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بڑا خطرناک سوال کر دیا گئے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سوال کر بیٹھا، کہا دوسرا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ کہا تیسرا سوال یہ ہے، ذرا غور سے سنیے گا، کہا تیسرا سوال یہ ہے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا ہے؟ اللہ۔ اب مسلمان پریشان ہو گئے، اب مسلمان پریشان گئے، سب کے پسینے چھوٹنے لگے۔ اتنے میں دیکھا ایک مدرسے سے پڑھ کر ایک بچہ قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا کر چلا آ رہا ہے۔ اے لوگوں، اگر آپ کے یہاں مدرسہ ہے، آپ قابل مبارکباد ہو، اپنے بچوں کو ڈاکٹر بناؤ، اپنے بچوں کو انجینئر بناؤ، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو عاشق رسول بنا دو۔ یاد رکھنا، جو عاشق رسول ہوگا سب کا ایمان تو لٹ جائے گا، لیکن عاشق رسول کا ایمان کبھی نہیں لٹ سکتا ہے، کیونکہ لوگوں جو عاشق نبی ہوتا ہے وہ ہر وقت کہتا ہے کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، کیا پیش کروں آقا، کیا چیزیں ہماری ہے، یہ دل بھی تمہارا ہے، یہ جاں بھی تمہاری ہے۔ حضرت فیضان غوث اعظم کانفرنس حضرت علامہ مولانا معین الدین صاحب صدر بیٹی
اب ذرا سنیے گا، ایک بچہ آ رہا تھا، بھیڑ دیکھا، ایک چچا سے پوچھا چچا جان یہاں کیا ہو رہا ہے، کس چیز کا میلہ لگا گئے؟ ایک چچا نے کہا بچہ تیرے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا کہ بتائیے، کچھ نہیں بتایا۔ اب بچوں کی عادت ہوتی ہے جہاں بھیڑ لگی ہو اگر کوئی راستہ نہ دے پاؤں کے اندر سے گھس گھس کر آگے چلا جائے۔ اب وہ بچہ بھی قرآن کریم کو ایک اونچی جگہ پہ رکھا، اندر گھس کر پاؤں کے نیچے چلا گیا۔ سامنے دیکھا جبہ اور پگڑی والے 3 لوگ کھڑے گئے۔ کہا چچا یہ کیا ناٹک ہو رہا ہے؟ کہا ناٹک نہیں بیٹے، یہ لوگ ہم لوگوں کا پسینہ چھڑا رہے گئے۔ کہا کہ مطلب کیا گئے؟ کہا کہ یہ دہریا گئے، یہ آگ کی پوجا کرنے والا گئے۔ یہ 3 سوالات کیے گئے، 3 پرشن کیے گئے۔ اگر ہم لوگوں نے صحیح جواب دے دیا تو پھر ہمارا دھرم یہ قبول کر لیں گے، اور اگر جواب نہ دے پائے ہم لوگوں کو ان کا دھرم قبول کرنا ہوگا۔ اب ذرا سنیے گا، اب وہ بچہ کہنے لگا او دہریا میں تیرے سوال کا جواب دوں گا۔ سبحان اللہ، اور بلند آواز سے سبحان اللہ۔ کہا کہ میں جواب دوں گا۔ دہریا کہا کہ تو جواب دے گا؟ کہا ہاں میں جواب دوں گا۔ کہا تو دے گا؟ کہا کہ ہاں میں دوں گا۔ کہا کہ سوال کر۔ کہا کہ سوال کیا گئے؟ کہا کہ میرا پہلا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچے نے دہریا سے کہا او دہریا کرسی سے نیچے اتر۔ دہریا بیٹھا رہا۔ بچے نے کہا نیچے اتر، پھر بیٹھا رہا۔ بچے نے کہا نیچے اتر، کیونکہ تجھے معلوم ہونا چاہیے جو سوال کرنے والا ہوتا ہے وہ نیچے بیٹھتا ہے، جو جواب دینے والا ہوتا ہے وہ کرسی کے اوپر بیٹھتا ہے۔ تو سوال کرنے والا ہے، تو نیچے بیٹھے گا، میں جواب دوں گا، تیرے پرشن کا اتر دوں گا، میں کرسی پر بیٹھوں گا۔ اتنا سننا تھا، وہ دہریا جا کر نیچے بیٹھ گیا۔ بچے نے کہا او دہریا اب پوچھ تیرا پرشن کیا ہے؟ کرسی پر بچہ بیٹھا ہے، وہ ننھا سا بچہ، وہ چھوٹا سا بچہ کرسی پر بیٹھ کر ہے۔ دہریا سے کہا بول تیرا سوال کیا ہے؟ دہریا کہنے لگا میرا پہلا پرشن یہ ہے سنو اللہ ہے تو اللہ اس وقت کیا کر رہا ہے؟ بچہ کرسی پر بیٹھ کر مسکرانے لگا۔ کہا مسکراتا کیوں ہے؟ کہا اب بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ کہا نہیں آیا۔ بچے نے جو جواب دیا ذرا سنیے گا، بچے نے کہا او جاہل اب تک سمجھ میں نہیں آیا اللہ کیا کر رہا ہے اس وقت؟ سنو اللہ مجھے عزت دے رہا ہے، زمین سے اٹھا کر کرسی پر بٹھا رہا ہے۔ اللہ تجھے ذلیل کر رہا ہے، تجھے کرسی سے اتار کر زمین پہ بٹھا رہا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ ہمیں عزت دیا، کرسی عطا کر رہا ہے، تمہیں ذلیل و رسوا کیا تو کرسی سے زمین پر اتار کر رہا ہے۔ جواب دیجیے۔ اب بچے نے کہا پوچھ میرا دوسرا سوال کیا ہے؟ کہا کہ میرا دوسرا پرشن یہ ہے اللہ ہے تو اللہ دیکھتا کدھر ہے؟ بچے نے ایک چیز نکالی، یہ کیا ہے؟ ارے بولیے نا بھائی، کیا کہتے ہیں اس کو؟ اب بچے نے موم بتی نکال کے زمین پہ گاڑ دیا۔ کہا کہ موم بتی جلاؤ۔ کہا کہ اس سے کیا ثابت کرے گا؟ کہا کہ اسے جلاؤ۔ موم بتی کو جلایا۔ بچے نے کہا بتاؤ اس موم بتی کی روشنی کدھر جا رہی ہے؟ آگے جا رہی ہے، پیچھے جا رہی ہے، دائیں جا رہی ہے، بائیں جا رہی ہے۔ وہ دہریا کہنے لگا اے بچہ موم بتی کی روشنی چاروں طرف جا رہی ہے۔ اب وہ بچہ کہنے لگا او سن دہریا موم بتی کی روشنی سے اگر چاروں طرف جگمگ روشن ہو جائے، ایک چھوٹی سی موم بتی کی روشنی اپنے چاروں طرف کو روشن کر دے تو سنو اللہ کا نور زمین میں بھی شامل ہے، اللہ کا نور آسمان میں ہے، اللہ کا نور پیڑ پہاڑ میں ہے، اللہ کا نور چاند و سورج میں ہے۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ کا نور زمین میں بھی ہے، آسمان میں بھی ہے، ساری کائنات میں ہے۔ اب کہا کہ سنو تیسرا پرشن کرو۔ میں بڑی تیزی سے چل رہا ہوں، حضرت کا بھی حکم ہے اور لمبی فہرست ہے۔ راشد رضا مرکزی صاحب ایسے دیکھ رہے گئے لگ رہا ہے کہ میں نے سارا وقت ان کا ہی کھایا ہے، ہاں لیکن بڑے اچھے شاعر ہیں، جب یہ بولتے ہیں جب پڑھنے لگتے ہیں اور اتنی اونچی فکر کا شاعر
میں راشد بھائی کے بعد دوسرے کو نہیں دیکھتا ہوں. فکر ان کی بہت اونچی ہے. ان کی زمین پہ آپ جائیے محبوب گوہر صاحب, کبھی اللہ کی قسم ایسا کام کر رہے ہیں یہ اپنی قوم کی بچیوں کے لیے, اپنی قوم کے بچوں کے لیے زمینی سطح پہ یہ شاعر کام کر رہے ہیں. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. بریلی شریف کے اطراف کا دورہ ہمارا ہوا ہے, ہم جانتے ہیں, قاعدے سے جانتے ہیں. اللہ انہیں سلامت رکھے. پورا مجمع محبت سے بولو سبحان اللہ, اور پیار سے بولیے سبحان اللہ, ذرا گھوم کر بولیے سبحان اللہ. اب جب بچے نے کہا تیسرا سوال کر, کہا کہ تیسرا سوال یہ گئے اللہ ہے تو اللہ سے پہلے کیا گئے. بچے نے کاپی نکالی, کہا کہ اسے گنتی تمہیں آتی ہے, کہا کہ ہاں آتی ہے. کہا گنتی کر, کہا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 50 آگے بڑھ. کہا 60 70 80 آگے بڑھ. کہا 90 100. کہا کہ الٹی گنتی آتی ہے, کہا کہ ہاں آتی ہے. کہا الٹی گنتی شروع کر دے. اب دہریا کہنے لگا 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 90. کہا آگے بڑھ. کہا کہ 80 70 60 50. کہا آگے بڑھ. کہا کہ 20. کہا آگے بڑھ. کہا 19. کہا کہ اور آگے بڑھ. کہا کہ 10. کہا آگے بڑھ. کہا 10 9 8 7 آگے بڑھ. کہا 6 5 4 3 آگے بڑھ. کہا 3 2 1 آگے بڑھ. کہا 1 1 1 1. کہا کہ دہریا سے بچے نے اور آگے بڑھ. دہریا جھنجھلا اٹھا, کہا کہ او بچہ تمہیں پتا نہیں ہے 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. اس بچے نے جواب دیا او چاچی اب بھی تمہیں سمجھ میں نہیں آیا, جب 1 سے پہلے گنتی میں کچھ نہیں آتا. قرآن کہتا ہے قل هو اللہ احد. اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. جب 1 سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے تو خدا ایک ہے, خدا سے پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے. اور زوردار طریقے سے نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار سرکاہی عرس مقدس. اب ذرا سننا پیارے, اب میں دلیل عقلی سے دلیل نقلی کی طرف آ جاؤں. قرآن کہتا ہے اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ ایک ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن ہے, اس رامائن کا پیج نمبر 71 ہے. اگر کوئی دیکھنا چاہے پڑھنا چاہے وہ آ کر رامائن کی چوپائی پڑھ سکتا ہے. جو بھی میں بولتا ہوں حوالے کے ساتھ بولتا ہوں. آج کچھ لوگوں کے پیٹ میں درد ہوتا ہے, مولانا کو منتر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, مولانا کو دوسرے کی کتابیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. میں کہنا چاہوں گا ہم اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ زمانے والوں کو بتا دیں او زمانے والوں مصطفیٰ کا تذکرہ جیسے قرآن و حدیث میں ہے ویسے مصطفیٰ کا تذکرہ ہر دھرم کی کتابوں میں موجود ہے. ہر دھرم کے جتنے بھی ودوان ہیں انہوں نے مصطفیٰ کی تعریف کرتے کرتے کلمہ پڑھ کر مصطفیٰ کا غلام بن گیا ہے. یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں رامائن ہے. محبوب گوہر صاحب, علامہ محبوب گوہر صاحب, آج کچھ لوگ کہتے ہیں مولانا منتر کیوں پڑھتے ہیں, مولانا کے جلسوں میں مت جاؤ وہاں آتنکواد بنایا جاتا ہے. میں کہنا چاہوں گا او جاہل سن, مسلمانوں کے جلسے میں آتنکواد نہیں بنایا جاتا ہے بلکہ یہاں تو انسانیت کا پاٹ پڑھایا جاتا ہے. ذرا غور سے سنیے گا, پورا مجمع تیار رہیے گا. علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا. معین الدین قادری جتنی دیر بولے گا اور آپ کے ذہن و دماغ کو کلیئر کر کے کلین کر کے جائے گا, ساری باتیں آپ کے ذہن میں اتار کر جانا چاہوں گا. میں کہنا چاہوں گا لوگ کہتے گئے مسلمان آتنکوادی ہوتے گئے. میں کہنا چاہوں گا نہیں صاحب, کبھی ہمارے جلسوں میں آ کر دیکھو, ہمارے جلسے میں بیٹھنے والے علماء اور خطبہ شورا ہمارے علامہ محبوب گوہر صاحب تو پیغام دیتے گئے کہ لوگوں یہ چاند تارے گگن کی زینت ہے, پھول کاٹے پون کی زینت ہے, ہندو مسلم کو اس وطن میں ساتھ رہنے دو, یہ ہمارے وطن کی زینت ہے. غور سے سنیے گا. لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی نہیں پیارے, اصل میں آتنکوادی کون ہوتا ہے میں آپ کو بتانا چاہوں گا. یہ دیکھیے, بیٹھ جائیے. اگر سننا چاہتے کہ پورا مجمع ہاتھوں کو لہرا کر بولو یا رسول اللہ, پورا مجمع بتائے اللہ, کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. اگر آپ نے حسنین کریمین کا آپ کو واسطہ ہے, کسی کا ہاتھ نیچے نہ رہے. پورا مجمع ہاتھوں کو شہادت کی انگلی اٹھا کر بتائیں اللہ, اور پورا
پورا مجمع نیچے مت رکھے، یہ شامیانہ گواہ ہو جائے، یہ زمین گواہ ہو جائے، یہ مجھولیا شریف کے علماء کرام اسٹیج سے گواہی دے دیں۔ اگر یہ علماء گواہی دے دیں گے دنیا میں رہو گے عزتدار بن جاؤ گے، مرنے کے بعد جنت کا حقدار ہو جاؤ گے۔ ذرا سننا، اب ذرا سنیے گا۔ آج لوگ کہتے میں نے کہاں سے چھوڑا، لوگ کہتے کہ مسلمان آتنکوادی۔ نہیں پیارے، مسلمان تو ہمیشہ انسانیت کی بات کرتا ہے۔ ہمارے جلسے میں آ کر دیکھو، محبوب علامہ محبوب گوہر صاحب ہو، چاہے وہ راشد رضا مرکزی صاحب ہو، چاہے وہ غلام نور مجسم صاحب ہو، چاہے وہ محمد علی فیضی صاحب ہو، یہ سب پیغام دیتے گئے، انسانیت کا پیغام دیتے گئے، امن کا پیغام دیتے گئے، شانتی کا پیغام دیتے گئے۔ ہمارے جلسوں میں آ کر تو دیکھو، اس کے باوجود لوگ کہتے گئے، لوگ نہیں، میں کھل کر بولوں، کچھ دلال قسم کی میڈیا چلاتی ہے، میں سب ساری میڈیا کی بات نہیں کرتا، کچھ دلال کی قسم کی میڈیا، حکومت کے تلوے چاٹنے والی میڈیا جو سوچتی ہے راتوں رات ٹی آر پی بٹور لے، اس میڈیا کی میں بات کر رہا ہوں جو دن رات ہندو مسلم ہندو مسلم ہندو مسلم کرتی رہتی ہے، یعنی اس کی روزی روٹی ہی چلتی ہے ہندو مسلم کروانے سے۔ میں کہنا چاہوں گا ان میڈیا والوں سے، او میڈیا والوں سنو غور سے، مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے۔ آج علامہ غلام رسول بلیاوی کون سی تحریک لے کر چل رہے ہیں، یہی تو بتا رہے ہیں کہ لوگوں مسلمان کے بچوں کو آتنکواد سے مت جوڑو، مسلمان کے بچوں کو اگر آپ آزمانا چاہتے ہو فوج میں بھیج دو، پاکستان کو 2 منٹ میں اس کی اوقات یاد دلا دیں گے ہمارے یہ بچے۔ لیکن لوگ کہتے ہیں کہ مسلمان آتنکوادی۔ او میڈیا والوں جو ہندو مسلم کرتے ہو اور ہمیشہ تیری روزی روٹی یہی اسی کے ذریعے چلتی ہے، مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے۔ اصل میں آتنکوادی وہ لوگ ہیں جو دلی کے سڑکوں پہ کھل کر کچھ لوگ نعرہ لگاتے تھے، بے حیا بے غیرت قسم کے لوگ، اور کہتے تھے کہ مسلمان آتنکوادی، اور کہتے تھے ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے۔ میں کہنا چاہوں گا ان سے کہ او لوگوں سنو، اور سارے میں برادر وطن کی بات نہیں کرتا، میں ان سے خاص طور سے کہنا چاہوں گا، تو کہتا ہے ملے کاٹے جائیں گے، رام رام چلائیں گے، نہیں پیارے یہ ہمارے علامہ محبوب گوہر صاحب ہے، ان کے نس کو کاٹو، اللہ جناب راشد رضا مرکزی کے نس کو کاٹو، جناب غلام نور مجسم کے نس کو کاٹو، یہ علماء کے نس کو کاٹو، نہیں نہیں ان کو چھوڑو، ہمارے مجمع میں سے ایک 10 سال کے بچے کے نس کو کاٹو، نس کو کاٹو گے جو اس سے خون نکلے گا کچھ آواز نہ آئے گی، نس سے جو خون نکلے گا خون کا قطرہ قطرہ یہی بولے گا جو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا، یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، جنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، اور یا رسول اللہ دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، آقا ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ الارم بج چکا ہے، 10 منٹ کا اور وقت باقی ہے۔ شورائے کرام 3 ہے، اور ایسے ایسے شورا جو 2.5-3 گھنٹے اکیلے پڑھ سکتے ہیں یہ لوگ، اور نبی کی نعت پڑھے تو بھی نہیں، یہ جان ہے کس کے لیے؟ یہ شورا بھی تو یہی بتاتے گئے کہ سنو لوگو ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی شان میں اگر تم نے گستاخی کر دی تو پھر یاد رکھنا ہم کبھی برداشت نہ کریں گے۔ اور ہم ایسے جلسوں سے کھل کر پیغام دیتے گئے، ہمیں تم گالی دو ہم چپ رہیں گے، ہماری ماں کو گالی دو ہم تمہیں کچھ نہیں کریں گے، برداشت کر لیں گے، تو ہماری پہن لگا کر گالیاں دو ہم برداشت کر لیں گے، لیکن یاد رکھنا مصطفیٰ کی شان میں اگر تم نے انگلی اٹھائی تو پھر اس وقت کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا، کیونکہ ہم جیتے گئے مصطفیٰ کے لیے، ہماری موت بھی آئے گی تو ناموس سے رسالت کی حفاظت کے لیے آئے گی۔ ہاں
ہم جیتے ہیں مصطفیٰ کے لیے، مریں گے بھی مصطفیٰ کے لیے۔ یہ دیکھیں میرے ہاتھ میں کتاب ہے، یہ رامائن ہے، بہت ساری باتیں باقی ہے، اور اگر میں حوالہ دینے لگوں بہت ساری کتابیں ہیں۔ یہ دیکھیں رامائن کا پیج نمبر 71 ہے، اس کو اگر میں پڑھوں اور آگے گفتگو چلی جائے گی۔ مجھے وقت دیا گیا ہے صرف 10 منٹ اور 2 منٹ گزر گئے ہوں گے، 8 منٹ اور باقی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ چلیے۔ اس میں کہا گیا بن پد چلی سنے بن کانا، جو بھی میں بولتا ہوں پڑھ کے بولتا ہوں، بن پد چلی سنے بن کانا، کر بن کرم کرے بدھنانا، آنند ہر شکل رس بھوگی، بن باڑی بگتا بڑ جوگی۔ آپ کہیں گے مولانا آپ نے کیا پڑھ دیا؟ میرے پاس ایک کتاب اور ہے جسے کہا جاتا ہے سری رام چرتر مانس، یہ کتاب ہے، اس کتاب کا پیج نمبر 231 ہے۔ اس پہ دیکھا یہاں بھی میں نے نشاندہی کر دیا ہے، اس میں لکھا ہے کیا خلاصہ ہے؟ کہا اللہ وہ ہے بن پد چلی سنے بن کانا، کہا اللہ وہ ہے جو چلتا ہے لیکن ہمارے طرح پاؤں نہیں ہے، بولو سبحان اللہ۔ اللہ وہ ہے جو دیکھتا ہے ہماری طرح آنکھیں نہیں ہے، اللہ وہ ہے جو بڑا سخت پکڑتا ہے لیکن ہمارے طرح ہاتھ نہیں ہے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا مطلب یہ ہے اللہ وہ ہے جو پاؤں سے پاک، جو ہاتھوں سے پاک، جو ناک سے پاک، جو کان سے پاک، جو آنکھوں سے پاک، جو ماں سے پاک، جو باپ سے پاک، جو اولاد سے پاک، جو جسم و جسمانیت سے پاک، پوتر صاف ہے، وہی ہم سب کا خدائے پاک ہے، اور وہ اللہ۔ پورا مجمع بتاؤ شہادت کی انگلی کو اٹھا کر، یہ شامیانہ گواہ ہو جائے، پورا مجمع بتاؤ اللہ، فرشتے گواہ ہو جائے، کسی کا ہاتھ نیچے نہ رکھے۔ آج جتنے لوگ بیٹھے گئے بتا کر جانا اللہ اللہ ایک ہے۔ میرے پاس سینکڑوں دلائل موجود ہے، لیکن میں نے جہاں سے بات شروع کیا تھا، اصل میں غوث کا دیوانہ کون ہوتا ہے یاد رکھنا لوگوں، یا غوث نعرہ لگا لینا، یہ غوث کا دیوانہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ رات بھر جلسے میں بیٹھ جانا یہ غوث کے دیوانہ ہونے کے لیے کافی نہیں ہے۔ نہیں، اصل میں سچا دیوانہ غوث کا کون ہوتا ہے؟ سچا دیوانہ وہ ہوگا جو جلسے میں بھی بیٹھے گا، 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی کرے گا۔ نماز کو چھوڑنے والا غوث کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے، روزوں کو چھوڑنے والا غوث کا دیوانہ نہیں ہو سکتا ہے۔ او صاحب آپ نے تو ساری زندگی اپنی زبان کو جھوٹ سے یعنی تباہ کر کے رکھا، پھر آپ اسی زبان سے کہتے ہو کہ ہم غوث کا دیوانہ ہے۔ اگر یہاں پہ تبرک بٹے، شیرنی کے طور پہ اگر مٹھائی تبرک بٹے تو یاد رکھنا وہ بھی ایک تبرک ہے، لیکن غوث اعظم نے کہا لوگوں کبھی جھوٹ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، یہ غوث اعظم کی سب سے بڑی تبرک ہے، یہ غوث اعظم کی سب سے بڑی تبرک ہے، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ لیکن یاد رکھنا آج حسد کی آگ میں، شگن کی آگ میں ہمارا سماج جی رہا ہے، اپنے سماج میں سدھار لانے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم کے کرامت سے زیادہ ان کے فرامین پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے لقمۃ فی بطن جائن، لقمۃ فی بطن جائن خیر من بنائے الف جامعین۔ غوث اعظم نے فرمایا ہے کسی بھوکے شخص کے پیٹ میں ایک لقمہ ڈال دینا، ایک وقت کا کھانا کسی بھوکے غریب کو کھلا دینا، مسکین کو کھلا دینا، 1000 جامع مسجد بنانے سے زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا پڑوسی رو رہا ہے، آپ یا غوث کر رہے ہو، آپ کے پڑوسی کی بیٹیوں کے ہاتھ پیلے نہیں ہو رہے ہیں، وہ پریشان ہے، آپ یا غوث کر رہے ہو۔ میں کہتا ہوں پیسے برباد مت کرو، وہی پیسے بچا کر غریب بچیوں کی شادی کر دو، آپ سے غوث اعظم بھی راضی ہو جائیں گے، آپ سے غریب نواز بھی راضی ہو جائیں گے، آپ سے بریلی کے احمد رضا اعلیٰ حضرت بھی راضی ہو جائیں گے، آپ سے مدینے والے مصطفیٰ بھی راضی ہو جائیں گے۔ جتنی باتیں میں نے کی ہے، غوث کا سچا دیوانہ وہی ہوگا جو غوث اعظم کے فرامین پہ عمل کرے گا۔ غوث اعظم نے فرمایا بھوکوں کو کھانا کھلاؤ، ننگوں کو کپڑا پہناؤ، غریبوں کی مدد کرو، مسکینوں کی مدد کرو۔ جلسہ سجانے والے مجھولیا کے کمیٹی کے جملہ نوجوان جتنے بھی افراد ہیں، چاہے وہ صدر سیکریٹری خزانچی سے لے کر جملہ ممبران، سب کے سب قابل مبارکباد ہے۔ اللہ سبوں کو سلامت رکھے، شاد رکھے، آباد رکھے۔ جتنا وقت مجھے ملا بغیر
इसी बात को बीच में घुसड़े हुए मैंने अपने मौजू की तरफ अपने मौजू को मुकम्मल किया। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, ऐ ईमान वालों, अल्लाह से डरो, सच्चे लोगों के साथ हो जाओ। सच्चे लोग कौन है? वो औलिया की जमात है, वो अंबिया की जमात है, वो सुलहा की जमात है, ये उलमाए किराम की जमात है। इनके साथ आप हो जाइए, इनका चेहरा देखेंगे तो याद रखिएगा मदीने वाले मुस्तफ़ा आपसे राजी हो जाएंगे। इसलिए हमेशा याद रखना, पूरा मजमा जीना, जिंदा दिल होकर जीना, जिंदगी गुजारो जिंदा दिल होकर। आज नहीं बोले तो फिर कभी नहीं आप बोल सकते हो। आने वाली नस्लों को बोलना सिखाएं। जो कौम बोलती है अपना हक उसे उसका मुकम्मल दिया जाता है। और आखिरी पैगाम सुन लें, शिक्षा के मामले में आगे बढ़िए। एक वक्त कम खाइए, अपने बच्चों को जरूर पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। लोग कहते हैं आखिरी बात में 5 मिनट वक्त लेके गुफ्तगू तमाम कर दो। लोग कहते गए मुसलमान मारे जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? गौस का सच्चा दीवाना वो होगा, कम खाएगा, अपने बच्चों को शिक्षा जरूर देगा। गौसे आजम तो माँ के पास पहुंचे थे, माँ तालीम हासिल करना चाहता हो, फिर वो कैसा गौस का दीवाना है जो पढ़ता नहीं, पढ़ाता नहीं बच्चों को और कहता हम गौस का दीवाना है। नहीं नहीं, लोग कहते मुसलमान मारे जा रहे हैं, क्यों नहीं मारे जाएंगे साहिब? आप जानते हैं, मैं एक बात पेश कर दूं फिर उसके बाद अपनी गुफ्तगू को तमाम करूं। ये देखिएगा, लोग कहते हैं मुसलमान मारे जा रहे हैं, ये देखा मुसलमान क्यों मार, इसको क्या कहते हैं? अरे बोलो ना भाई, पूरा मजमा, इसको क्या कहते हैं? फुटबॉल। एक देहात में कुछ लोग मैदान में यही फुटबॉल खेल रहे थे, सब पाँव से मार रहे थे। एक नौजवान आ गया, आकर कहने लगा, चाचा इस बॉल की गेंद की गलती क्या है जो सब लोग मार रहे हैं? आखिर इसकी गलती क्या है? चाचा ने कहा कि ओ भतीजे, गेंद की इस बॉल की गलती कुछ नहीं है, इतनी सी गलती है, ये गेंद अंदर से खाली है, सिर्फ हवा भरी हुई है। क्या समझा आपने? इसलिए लातों से इसे मारा जा रहा है। ओ मुसलमान, आप मारे जा रहे हो, क्यों मारे जा रहे हो? शिक्षा से अपने आप में मजबूती पैदा कर लो। अगर इस गेंद की तरह खाली अंदर से, शिक्षा से खाली रहोगे, अपने आप को खाली रखोगे तालीम से, जहां जाओगे पांव की ठोकर से उड़ाए जाओगे। अगर आप चाहते हो दुनिया सर पे बिठाए तो गेंद की तरह खाली मत बनो, पढ़ लो, शिक्षा से अपने आप को मजबूत कर लो। जहां जाओगे मारे नहीं जाओगे, बल्कि सीने से लगाए जाओगे। इसलिए शिक्षा पे जोर देने की जरूरत है। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। बहुत सारी चीजें मेरे पास थी, लेकिन वक्त की किल्लत दामनगीर है और जितने उलमा है सबके सब काबिल मुबारकबाद है। इसलिए पूरा मजमा हाथों को उठाओ और एक मर्तबा बोलो, हम जीते हैं मुस्तफा के लिए और मरेंगे भी तो नामों से रिसालत की हिफाजत के लिए। हमारी ये जान, हमारी दौलत, हमारी आन, हमारी शान, ये सारी चीजें मुस्तफा के कदमों पे कुर्बान है। अगर मुस्तफा की शान में अगर कोई बकवासी करे, हम जान दे देंगे, लेकिन मुस्तफा की शान में गुस्ताखी न करेंगे। जरा पूरा मजमा बोलो, ये इस्लाम ऐसा मजहब है जो मिटने वाला नहीं है। पूरा मजमा जवाब दीजिए और पूरा मजमा कहिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा हाथ किसी का नीचे न रहे। मैं जा रहा हूँ, इसी रंग में आप संभालना है। नहीं, रंग तो आपका चढ़ाया हुआ है, उसी रंग में मैं थोड़ी देर आके नहा लिया हूँ। पूरा मजमा पढ़िए, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह, कलमा शरीफ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। बुलंद आवाज से जवाब दें, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। आपको सैयदा ज़ैनब के दुपट्टे का वास्ता, आपको मजलूम अली असगर के खून के कतरे कतरे का वास्ता। किसी का हाथ नीचे न रखे, जलसे में आए गए, बोल कर सुनिए, इस्लाम था, इस्लाम है, इस्लाम। पूरा मजमा बोलिए, कुरान था, कुरान है, कुरान। इस्लाम की गर्दन पे हुसैन इब्ने अली का एहसान था, एहसान है,